نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تعالى في موضع آخر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، میرے دینی ملی بھائیوں، خواتین اسلام، بزرگان ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، سب سے پہلو پہل اس وحدہ لا شریک کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، جو خالق و مالک و رازق و مدبر ہے، بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، گزشتہ ہفتہ میں نے آپ حضرات کے سامنے حج کے سلسلے میں چند باتیں عرض کیا تھا، بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حج ہر اس انسان پر فرض قرار دیا ہے جو صاحب استطاعت ہے، جو مستطیع ہے، جو
بیت اللہ تک پہنچنے کے اخراجات کو برداشت کر سکتا ہے اور دیگر لوازمات کو برداشت کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر حج کو فرض قرار دیا۔ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ اس بیت اللہ کی زیارت کرنا، حج بیت اللہ کرنا ہر اس انسان کے لیے ضروری ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 97 کے اندر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جو شخص بھی حج بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج بیت اللہ ضرور کریں۔ یہ اسلام کے بنیادی ارکانوں میں سے 5واں رکن ہے اور یہ انتہائی فضیلت، انتہائی اہمیت والی چیز ہے، اہمیت والی عبادت ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے عورتوں کے سلسلے میں، خواتین کے سلسلے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے بعد سب سے افضل عمل حج کو قرار دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ نرى الجہاد افضل الاعمال افلا نجاہد، یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد کرنا یہ بہت بڑی فضیلت والے اعمال ہیں، کیا ہم لوگ جہاد نہ کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، لیکن افضل الجہاد حج مبرور، یہ بخاری کی روایت میں ہے، حدیث نمبر 1020 نمبر کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن تم لوگوں کے لیے سب سے بڑی جہاد یہ ہے کہ حج مبرور، یعنی ایسا حج جس کے اندر لغو بات نہ کی گئی ہو، لغو کام نہ کیے گئے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حج کیے گئے ہوں، ایسے حج کو حج مبرور کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس مردوں کے سلسلے میں جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی چیز بتلاتے ہیں تو پہلے توحید کو رکھتے ہیں، پہلے نمبر پر توحید کو بتلاتے ہیں، دوسرے نمبر پر جہاد کو بتلاتے ہیں، یعنی سب سے افضل عمل توحید مردوں کے لیے، سب سے افضل عمل توحید، دوسرے نمبر پر جہاد فی سبیل اللہ، اور تیسرے نمبر پر حج مبرور کو کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہی تیسرا عمل عورتوں کے لیے دوسرا درجہ بن جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت والے اعمال ہیں کہ یہ جہاد کے برابر ہی کرنے والے اعمال ہیں۔ یہ حج کرنا، عمرے کرنا، یہ انتہائی فضیلت والے اعمال ہیں۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرماتا ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے جو حج بیت اللہ کرتا ہے، جو حج کرتا ہے۔ حج کی فضیلت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک سوچنے کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حد متعین نہیں کیا، کوئی حد نہیں بتایا کہ آپ ایک مرتبہ عمرہ کیے اور اس کے بعد 20 سال کے بعد ایک مرتبہ اور آپ عمرہ کر رہے ہیں تو ان دونوں کے درمیان جتنے بھی گناہ ہیں سب گناہوں کا کفارہ ہے۔ حد متعین نہیں کیا، چاہے زندگی کے آخری ایام میں، آخری لمحات میں آپ عمرہ کر رہے ہیں، اور زندگی کے شروع لمحات میں جیسے آپ نے جوانی پر قدم رکھا آپ عمرہ کیے، اس کے بعد سے لے کر کے آپ زندگی کے آخری ایام تک عمرہ کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے لیے آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔
آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج مبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور یعنی ایسا حج جو سنت کے طریقے کے مطابق کیے گئے ہوں، ایسے لوگوں کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح البخاری کے اندر روایت کی حدیث نمبر 1773 نمبر کی حدیث ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلت کو بتلاتے ہوئے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج کرتا ہے اور اس حج کے اندر وہ کوئی لغو کام نہیں کرتا، کوئی گناہوں کے کام نہیں کرتا، سنت کے مطابق شریعت کے مطابق وہ حج کرتا ہے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ حج کرنے کے بعد جب واپس آتا ہے ایسے واپس آتا ہے کہ جیسے کہ ان کے ماں نے ان کو آج ہی جنا۔ یہاں پر ایک نقطے کی بات آپ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ جننے کی بات کہی ہے۔ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جب بچہ ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوتے، گناہوں سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ بچہ بلوغت سے پہلے اس سے گناہیں سرزد ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر رکھا ہے، یعنی جوان ہونے سے پہلے، بلوغت کے ہونے سے پہلے تک کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے۔ گناہوں کا جو سلسلہ لکھا جاتا ہے، رجسٹر میں درج کیا جاتا ہے، یہ بلوغت کے بعد سے شروع ہوتا ہے، لیکن گناہ تو اس سے سرزد ہوتے ہیں، بچے سے ہو سکتے ہیں گناہ سرزد، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو الفاظ استعمال کیے وہ یہ الفاظ ہیں کہ جیسے کہ اس کے ماں نے ان کو آج ہی جنم دیا۔ جس طرح سے جنم دینے والے بچے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، کسی طرح کی کوئی گناہ نہیں، اسی طرح سے حج کرنے سے اس سے بالکل گناہ ختم ہو جاتے ہیں، کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ اپنے گناہوں کے معافی کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، اپنے گناہوں کو ختم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ آپ دیگر حدیثوں کے اندر آپ پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو کے ذریعے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے ذریعے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور اسی طرح سے دوسرے نیک اعمال کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے گناہ ختم ہونے لگتے ہیں۔ لیکن حج ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے جو سب سے زیادہ بہترین عمل ہے اپنے گناہوں کے مغفرت کا، اس کے ذریعے سے سارے کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ حج کا موسم چل رہا ہے، حج کے موسم 3 مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا ہے، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ۔ انہی 3 مہینوں میں لوگ مختلف ملکوں سے اپنے حج کے ارادے سے سفر طے کرنا شروع کرتے ہیں، سفر باندھ لیتے ہیں اور حج کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جا چکے ہیں، بہت سارے لوگ جانے والے ہیں۔ دعا کریں اللہ رب العالمین ان تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرمائیں، اور اللہ رب العالمین چین، سکون اور امن کے ساتھ تمام حاجیوں کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہم آمین۔ دیکھیں، یہ جو حج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو مستطیع بنایا اس پر فرض ہے، لیکن جو مستطیع نہیں ہے، جو ان تک پہنچنے کی طاقت نہیں رکھتا، بہت سارے انسان ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ خواہش ہو، کاش کہ ہمیں بھی وہ استطاعت مل جاتی، ہم بھی مستطیع ہوتے، ہم بھی بیت اللہ کی زیارت کر کے آتے۔ ہر انسان کے دل کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک چاہت ہوتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے نشانات کو دیکھیں، ان شاعر اللہ کو دیکھیں، اللہ رب العالمین کے کلمہ کو وہاں جا کر بلند کریں۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے اندر خواہش ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مستطیع نہیں بنایا، ان کے پاس استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ حج کر سکے۔ اور آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ شریعت کے اندر بہت سارے اعمال ایسے ہیں
جو ہر انسان نہیں کر سکتا. جو مستطیع ہوتا ہے، جو اس کی طاقت رکھتا ہے، وہی انسان کر سکتا ہے. لیکن شریعت میں ایسے اعمال بھی بتلائے ہیں جو اس کا رد و بدل ہے، جو اس کا بدل ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے جن کو مستطیع بنایا وہ حج تو کر لیتے ہیں، لیکن جو فقیر ہے، غریب ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، حج نہیں کر سکتے، حج نہیں کر سکتے، وہ کیا کریں؟ شریعت نے ایسے بھی اعمال بتلائے ہیں، اگر ان اعمال کو اختیار کر لیا جائے، اگر ان اعمال کو اپنے زندگیوں کے اندر نافذ کر لیا جائے، عمل کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اجر و ثواب انسان کو عطا کر دیتا ہے. آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں انہی چند چیزوں کا بیان کروں گا. آپ بغور قلب سنیں، اپنے دلوں کے اندر اگر تڑپ موجود ہو حج اور عمرے کے ثواب حاصل کرنے کا، آپ غور سے سنیں اور اس پر ضرور عمل کریں. سب سے پہلی چیز بہت آسان سی چیز ہے، آپ اپنے دل کے اندر خواہش پیدا کریں. آپ اپنے دل کے اندر خواہش پیدا کر لیں، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حج کا ثواب عطا کر دے گا. جیسا کہ حضرت ابو کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الدنیا لاربع نفر عبد رزقہ اللہ مالا وعلما، کہ یہ دنیا جو کیا کرتا ہے، ایک وہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور اولاد سے نوازا، مال اور علم سے نوازا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مال اور علم سے نوازا ہے، اور اس مال اور علم کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے، اور ان مالوں کو اور علم کو صحیح جگہ پر خرچ کرتا ہے. ایسا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک درجات میں سب سے زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے. ایک وہ انسان ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا کیا لیکن مال نہیں عطا کیا، لیکن ان کی نیت کے اندر خلوص ہوتا ہے، وہ نیت کے اندر خلوص ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے اور اپنے دلوں کے اندر یہ بات پیدا کرتا ہے کہ کاش کہ اس انسان کی طرح ہمیں بھی مال مل جاتا، جس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے ہم بھی خرچ کر دیتے، ہم بھی خرچ کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو ان کے برابر اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے. عمل نہیں کیا، صرف نیت کرنے کی وجہ سے، اپنے دلوں کے اندر خواہش پیدا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا ثواب، اجر و ثواب عطا کرے. صرف خواہش پیدا کرنے کی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں انسان جس طریقے سے مال اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کر رہا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں انسان کو جس طرح سے تو نے مستطیع بنایا ہے اور وہ حج اور عمرہ کر رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تو ہمیں بھی اس طرح سے مستطیع بناتا تو کئی زیادہ اس سے زیادہ ہم اعمال کرتے. اس نیک نیتی کے بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس شخص کے برابر اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے. ایک وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا، علم نہیں عطا کیا، صرف مال عطا کیا، لیکن مال وہ غلط راستے میں خرچ کرتا ہے. یہ انسان جو ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ بدترین انسان ہوتا ہے. اور ایک انسان وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ مال عطا کیا نہ علم عطا کیا، کچھ بھی چیز عطا نہیں کیا، دونوں چیزیں عطا نہیں کی، لیکن وہ اپنے دل کے اندر یہ خواہش رکھتا ہے کہ اگر ہمیں مال مل جاتا تو ہم فلاں برائی میں خرچ کرتے، فلاں چیز کر لیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے بھی انسان کو گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہ لکھ دیا جاتا ہے، یہ گناہ لکھ دیے جاتے ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے، اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2325 نمبر کی حدیث ہے. معلوم ہوا کہ اگر کوئی انسان اپنے دل کے اندر صرف خواہش پیدا کر لے، اللہ تعالیٰ حج کا ثواب عطا کر دیتا ہے. آپ حج نہیں کر سکتے، آپ مستطیع نہیں ہیں، آپ دل کے اندر خواہش پیدا کر سکتے ہیں، آپ اپنی نیت کو صاف رکھ سکتے ہیں، اور اسی نیک نیتی کے بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے حج اور عمرے کا ثواب عطا کر رہا ہے.
لہذا اس کی کوشش ہونی چاہیے، جس شخص کے دل کے اندر تڑپ ہو، اگر نہیں کر سک رہے ہیں اس کی ضرور انسان کو کوشش ہونی چاہیے۔ دوسرے اعمال، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کریں، سورج طلوع ہو جائے، عشاء کی نماز پڑھ کر کے آپ چلے جائیں، ایک حج اور ایک عمرے کے برابر، دونوں چیز، ایک حج اور ایک عمرے کے برابر مکمل طور پر آپ کو ثواب ملنے والا ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا، حدیث نمبر 586 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، من صلی الغداۃ فی جماعۃ ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہ کاجر حجۃ وعمرہ، کہ جو شخص صبح کی نماز، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا اور جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے گھر واپس لوٹتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک مکمل حج اور مکمل عمرے کے برابر اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ ہر شخص اس پر عمل کر سکتے ہیں، ہر شخص اس پر عمل کر سکتے ہیں کہ آپ فجر کی نماز پڑھنے آئیں اور آ کر کے بیٹھے رہیں۔ یہ اس حدیث کریمہ کے اندر یہ بتلایا گیا کہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، لیکن علماء کرام نے یہ تشریح بیان کی ہے کہ آپ مسجد کے اندر کہیں سے بھی رہ سکتے ہیں، کہیں پر رہ سکتے ہیں، مسجد سے باہر نہیں جانا، صرف مسجد سے باہر نہیں جانا، آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں یا مسجد میں جگہ بھی چینج کر لیں، آپ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتے رہیں، سورج طلوع ہو جائے 10 منٹ کے بعد، 15 منٹ کے بعد آپ اشراق کی 2 رکعت نماز ادا کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مکمل طور پر ایک حج اور ایک عمرے کے برابر اجر و ثواب عطا کرنے والا ہے۔ اس سے بھی ایک آسان طریقہ بتلائیں، اس سے بھی آسان طریقہ، آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ اپنے گھر سے وضو بنا کر کے آئیے، آپ اپنے گھر سے وضو بنا کر کے آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حج کے برابر ثواب دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کتنا رحیم و کریم، کتنا رحیم و کریم ہے کہ ہمارے صرف ایک نیت کے بنیاد پر ہمیں حج اور عمرے کے ثواب کا عطا کر رہا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح الجامع الصغیر کی روایت میں ہے، 6556 نمبر کی حدیث ہے، من مشى الى صلاة مکتوبۃ فی الجماعۃ فہی کحجۃ ومن مشى الى صلاة التطوع فہی کعمرۃ، جو شخص فرض نماز پڑھنے کے لیے گھر سے وضو بنا کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے وضو بنا کر کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک حج کے برابر ثواب عطا کرتا ہے فرض نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مشى الى صلاة مکتوبۃ فی الجماعۃ فہی کحجۃ، ایک مکمل حج کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ آپ گھر سے وضو بنا کر کے آئے، فرض نماز پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، ایک حج کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ اور حدیث کا دوسرا ٹکڑا دیکھیں، وَمَن مَشَى إِلَى صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فَهِيَ كَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ، کہ اور اگر کوئی بھی انسان عمرہ کے یعنی اپنے گھر سے وضو بنا کر کے نفلی نماز پڑھنے کے لیے مسجد تک آ رہا، گھر سے وضو بنا کر کے مسجد تک نفلی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، ایک عمرے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے۔ کتنی سی آسان سی بات ہے، آپ گھر بیٹھے حج اور عمرہ کا ثواب عطا کر سکتے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ پھر حج کرنے کی کیا ضرورت ہے، عمرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، حج کرنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی یہ نہ کہے، کیوں کہ جو انسان صاحب استطاعت والا ہوتا ہے اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ فرض اور ایک نفلی عبادت میں فرق ہے، فرض کا مقابلہ نفلی عبادت نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ ایک ثواب عطا کر رہا ہے، ایک مہلت دے رہا ہے اللہ رب العالمین ثواب کمانے کا، ایک ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ ہم ان مالداروں تک بھی ہم پہنچ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ مسجد میں جب بھی علمی مجلسیں متعین ہوتی ہیں،
قرآن و سنت کی بات ہوتی ہے، صرف علم حاصل کرنے کے لیے آپ مسجد میں آئیں، آپ کو ایک حج کے برابر ثواب ملے گا، ایک حج کے برابر، مکمل ایک حج کے برابر ثواب ملے گا۔ علمی مجلس میں شریک ہونا، مسجد میں اگر صرف اس نیت سے آئیں کہ ہم دینی تعلیم حاصل کریں، اللہ تعالیٰ ایک حج کے برابر ثواب عطا کرے۔ اور یہ صحیح و ترغیب کی روایت میں ہے، 86 نمبر کی حدیث ہے کہ من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تامة حج، کہ جو شخص مسجد کی طرف چل کر کے آتا ہے، مسجد کی طرف چل کر کے آتا ہے علم سیکھنے کے لیے یا سکھلانے کے لیے، اور اس کا مقصد کوئی دوسرا نہیں ہوتا، اس کا مقصد کوئی دوسرا نہیں ہوتا، صرف علم سیکھنے کے لیے مسجد کی طرف آتا ہے یا علم سکھانے کے لیے آتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک حج کے برابر، مکمل ایک حج کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایک مکمل طور پر حج کے برابر اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سے پانچویں چیز دیکھیں کہ جو بہت ہی آسان سی چیز ہے کہ نماز کے بعد بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کرنا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، یہ بھی ایک حج اور عمرے کے برابر ثواب کا درجہ رکھتے ہیں۔ ایک شخص، چند فقیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار صحابی تو ہم سے بہت زیادہ آگے بڑھ گئے، ہم سے بہت زیادہ آگے نکل گئے اجر و ثواب کے اعتبار سے، وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری ہی طرح روزہ رکھتے ہیں، ہماری ہی طرح سے سارے اعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس جو مال ہے، اس مال کے بنیاد پر، اس مال کی بنیاد پر وہ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، ہم لوگ اس تک نہیں پہنچ پاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا احدثکم ان اخذتم ادرکتم من سبقکم ولم يدرككم احدكم بعدكم وكنتم خير انتم بين ظهرانيه الا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاه 33 بخاری کی روایت میں ہے، 843 نمبر کی حدیث ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کریں، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آپ کو ایک حج کے برابر ثواب عطا کرے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، نیت ہونی چاہیے، نیت ہونی چاہیے، اس حدیث کا علم ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے آپ بغیر علم کے پڑھے چلے جا رہے ہیں اور آپ کو وہ ثواب مل گیا، نیت ہونی چاہیے۔ جیسے کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتا ہے، لیکن نیت جب ہوگی تبھی۔ اگر آپ اس نیت سے کھانا کھا رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے پیٹ بھریں گے یا ہمارے اندر قوت اور توانائی پیدا ہوگی اور اس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اللہ رب العالمین کے راہ میں جہاد کریں گے، اگر ہماری یہ نیت ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہم یہ فرض نماز کے بعد یا ہر نماز کے بعد جو یہ دعا اور ذکر و اذکار پڑھتے ہیں، اگر اس حدیث پر یقین رکھتے ہوئے آپ وہ دعا پڑھیں، یقیناً انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو ایک حج کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ اسی طرح سے مسجد قباء میں نماز پڑھنا ایک عمرے کے برابر ثواب کا درجہ رکھتی ہے، جیسا کہ ابن ماجہ کے اندر روایت ہے، حدیث نمبر 1412 نمبر کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء فصلی فیہ صلاۃ کان لہ کاجر عمرۃ، کہ جو شخص گھر سے پاکی اختیار کر کے چلتا ہے، یعنی وضو بنا کر کے چلتا ہے، مسجد قباء تک پہنچتا ہے اور وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تو گویا کہ اسے ایک مکمل طور پر عمرے کے ثواب عطا کرتا ہے۔ جو لوگ حج عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، مسجد نبوی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے لیے مسنون ہے کہ وہ مسجد قباء بھی جائے، مسجد قباء میں جا کر کے نماز پڑھیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ کو ایک مکمل طور پر عمرے کے برابر اللہ رب العالمین آپ کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سے رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا یہ ایک حج کے برابر
ثواب عطا کرتا اللہ رب العالمین۔ جیسا کہ ایک انصاریہ عورت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَ رمضان فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً تَعْدِلُ حَجَّةً۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا، 1256 نمبر کی حدیث ہے۔ غالباً یہ حدیث جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ عورت حج نہ کر سکی تھی، تو انہوں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سال حج نہیں کر سکی، کیا کریں؟ میرے پاس کوئی حل اور کوئی اپائے نہیں ہے، اس کا کوئی چیز موجود نہیں ہے، آپ کوئی ایسے اعمال بتلا دیجئے تاکہ میں اس حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر لوں، حج کا ثواب حاصل کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آ جائے تو تم عمرہ کر لینا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک حج کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ اسی طرح سے ایک اور آسان سی چیز، حاجیوں کے سامان تیار کر لیں۔ وہ جو سامان لے کر کے جاتے ہیں، جو سامان رخت سفر باندھ رہے ہوتے ہیں، زاد راہ باندھ رہے ہوتے ہیں، آپ ان کی ہیلپ کر دیں، ان کی مدد کر دیں، سارے سامان اکٹھا کر دیں اللہ، یا پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں ان کے گھر والوں کی دیکھ ریکھ کر لیں، آپ ان کے گھر والوں کی دیکھ ریکھ کر لیں، ان کے گھر والوں کی خیر گیری کر لیں، اس کے بنیاد پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک حج کے برابر ثواب عطا کرے۔ جیسا کہ حضرت زید خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابن خزیمہ کی روایت ہے، 2064 نمبر کی حدیث ہے، من جہز غازیا او جہز حاجا، جو شخص حاجیوں کے سامان کو تیار کرے یا کسی مجاہد کے سامان تیار کرے، او خلف اہلہ، یا اس کے گھر والوں کی خیر گیری کرے، ان کی دیکھ ریکھ کرے، او فطر صائما کان لہ مثل اجورہم، یا کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس کا اجر جو ہے اسی کے بقدر ملے گا جو کرنے والا ہے، یعنی جو اعمال کرنے والا ہے اسی کے بقدر ان کو اجر و ثواب ملتا رہے گا، اور اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں اللہ رب العالمین کرے گا۔ لہذا کوئی حج کے لیے جا رہا ہے، آپ ان کے گھر والوں کی خیر گیری کریں، آپ ان کے گھر والوں کی دیکھ ریکھ کریں، ان کے ضروریات کے سامان ان تک مہیا کرائیں، یا جو حج کے لیے جا رہے ہیں ان کے سامان کو باندھیں۔ یہ اتنی بڑی فضیلت والی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین حج کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ یا کوئی جہاد کے لیے جا رہا ہے، اس کے سامان آپ نے تیار کر دیا، آپ کو جہاد کے برابر اجر و ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ بھی اتنی بڑی فضیلت والی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حج کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ مسند ابو یعلا کے اندر روایت موجود ہے، 2760 نمبر کی حدیث ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتا رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی اشتہی الجہاد، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کی خواہش رکھتا ہوں، جہاد کرنا چاہتا ہوں، میرے دلوں کے اندر بہت چاہت ہے کہ میں جہاد کروں، ولا اقدر علیہ، لیکن میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں جہاد کر سکوں۔ خواہش تو دل میں ہے، دل کے اندر تڑپ ہے، امنگ ہے کہ میں جہاد کروں، لیکن اتنی طاقت ہی نہیں پاتا کہ میں جہاد کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری والدہ زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری والدہ زندہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ذریعے سے تمہیں ایک حج کے برابر اور اسی طرح سے تمہیں ایک جہاد فی سبیل اللہ کے برابر اجر و ثواب دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ والدین کی خدمت کرنا اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے خدمت کرنے کی بنیاد پر ایک حج اور عمرے کے برابر، ایک جہاد کرنے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت۔ اسی طرح سے ایک اور چیز دیکھیں، 10ویں چیز کہ والدین یعنی اولاد کا حج کرنا، اولاد اگر ماں باپ کی طرف سے بھی حج کرتا ہے تو پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حج کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ ابو داؤد کے اندر 2883 نمبر کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرے جو والد تھے وہ
ان کا انتقال ہوا اور انہوں نے یہ نظر مانا تھا کہ میں 100 اونٹ اللہ تعالیٰ 100 غلام میں آزاد کروں گا، 100 لونڈیوں کو یا غلام کو میں آزاد کروں گا، لیکن وہ آزاد نہیں کر سکے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے ہشام نے 50 اونٹ کو غلام کو آزاد کر دیا، 50 باقی رہے۔ تو دوسرے شخص نے، دوسرے بیٹے نے کہا کہ جب تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھوں گا نہیں تب تک میں آزاد نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے والد مسلمان ہوتے اور ان پر کوئی قرضہ ہوتا یا ان پر کسی طرح کی کوئی قرضے واقع ہوتے یا صدقہ و خیرات کرتے یا حج کرتے یا عمرہ کرتے تو پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کو مکمل طور پر اس کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ لہذا اس سے بھی معلوم ہوا کہ اگر ہم اپنے والدین کی طرف سے حج کرنا چاہتے ہیں یا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کو حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ لہذا آپ کے سامنے جو یہ 10 چیزیں بتلائی گئی بہت آسان سی چیز ہے، آپ اپنے دل کے اندر تڑپ رکھیے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یقین رکھنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے کہ آپ عمل کرتے چلیں۔ اس حدیث پر، ان حدیثوں پر، ان باتوں پر آپ کو علم ہونا چاہیے، علم کے ساتھ ساتھ آپ کے دل و دماغ میں وہ بات ہونی چاہیے، اس طرح سے آپ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حج عمرہ کے برابر ثواب دے۔ لہذا انہیں چند کلمات کے ساتھ میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو صاحب استطاعت والا بنا تاکہ ہم تیرے گھر کی زیارت کر سکیں، تیرے گھر کی زیارت کر سکیں، حج اور عمرہ کر سکیں۔ یا اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ رب العالمین جو بھی مسلمان پریشان ہے اللہ رب العالمین تو مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ رب العالمین تو ان مظلوم مسلمانوں کے حامی اور ناصر بن جا۔ یا اللہ رب العالمین ملک کے حالات کو اللہ رب العالمین تو درست فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تو امن و چین اور سکون عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں کو بہتر بنا دے۔ یا اللہ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو تیری عبادت کرنے والا مسلمان اور بندہ بنا دے۔ یا اللہ رب العالمین 5 وقت کی نماز بجماعت ادا کرنے والا بندہ بنا دے۔ یا اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں، ایمان اور اسلام کی حالت میں رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔